رمضان رمضان اس کی بڑی ہے شان، رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ تغابن شریف کے ان سلسلہ وار دروس میں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے حوالے سے ارشادات خداوندی گزر چکے ہیں۔ آج بات آ رہی ہے عقیدہ آخرت کی۔ عقیدہ آخرت کیا ہے؟ ہمارے دین اسلام نے ہمیں صرف اس دنیا کے اعتبار سے ہی رہنمائی نہیں کی، بلکہ ہماری یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ اس دنیا میں تم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ایک دن تمہارا خاتمہ ہوگا، اور اس دنیا میں تم نے زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارنی، بلکہ جس مالک و مولا نے تمہیں بھیجا ہے، تمہیں تخلیق کیا ہے اور تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں، اور اس کی رحمت ہر لمحہ تمہارے شامل حال ہے، اس کی رضا اور اس کی منشا کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے، اور یہاں تم نے محنت کرنی ہے، اور اس محنت کا کما حق ہو فائدہ تمہیں ایک اور جہان کو آباد کیا جائے گا، جسے قیامت کا جہان کہا جاتا ہے، وہاں تمہیں دیا جائے گا۔ اگر تم خدا کے احکامات کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرو گے تو وہاں جو تمہیں دائمی زندگی ملنے والی ہے اس میں تمہیں جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی، اور اگر تم خدا کی نافرمانی کرو گے، کفر کرو گے، شرک کرو گے، تو پھر اس زندگی میں تمہیں ہمیشہ کا خسارہ اور نقصان، گھاٹا اور عذاب جھیلنا پڑے گا۔ تو جس وقت میرے اور آپ کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید و رسالت کا پیغام عام کر رہے تھے، اس وقت جو سامنے مشرکین عرب تھے، عقیدہ آخرت کے اعتبار سے ان کی دو قسمیں تھیں۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو بالکل عقیدہ آخرت کے منکر تھے، وہ کہتے تھے بس یہ زندگی صرف اسی دنیا کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، بس ہم یہاں آئے ہیں، کھا پی رہے ہیں، نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اور ہم نے ختم ہو جانا ہے۔ اور ایک لوگوں کا گروہ وہ تھا جو عقیدہ آخرت کو مانتا تو تھا، لیکن چونکہ وہ بتوں کو اور فرشتوں کو اللہ رب العزت کی ملکیت میں شریک سمجھتا تھا، اور ان کی وہ بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی بن جائیں گے، فرشتے سفارشی بن جائیں گے اور یہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ تو ان کا رد کرتے ہوئے اس آیت طیبہ میں، جس کا آج ہم درس سن رہے ہیں، زوردار انداز میں عقیدہ آخرت کو بیان کیا گیا۔ اور عقیدہ آخرت جو اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کا ایک اور دنیاوی عدل و انصاف کے اعتبار سے یہ فائدہ بھی ہے کہ اس دنیا میں اچھا کام کرنے والا، چاہے اس کے اچھے کام تعداد میں کتنے ہی زیادہ ہوں، انسانیت کا ایک بہت بڑا حصہ ان سے فائدہ اٹھا رہا ہو، تو اگر کوئی بندہ چاہے کہ اسے اس کے اچھے کاموں کا کما حق ہو بدلہ دیا جائے، فائدہ دیا جائے، تو عملاً ایسا ناممکن ہے۔ اور جو برا آدمی یا لوگوں پہ ظلم و ستم کرنے والا ہے، اگر اسے اس کے برے اعمال کا بدلہ ہم اس دنیا میں دینا چاہیں تو وہ بھی عملاً ناممکن ہے، کیونکہ اچھا آدمی جو کائنات کے ایک بہت بڑے حصے کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اگر ہم اس کے بدلے میں اسے فائدہ پہنچانا چاہیں تو ایک ہی ذات کو فائدہ پہنچائیں گے نا، حالانکہ وہ تو لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کے لیے فائدے کا سبب ہے، تو اسے جو فائدہ پہنچایا جائے گا وہ کما حق ہو اس کی طرف سے پہنچائے ہوئے فائدے کا بدل نہیں ہوگا۔ اور یہی معاملہ اس آدمی کا ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، ظلم و ستم کر رہا ہے، کئی لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، کئی گھر اس نے اجاڑ دیے ہیں، تو اگر اس کے بدلے میں اسے ہم نقصان پہنچانا چاہیں گے تو اسے اکیلی ذات کو نقصان پہنچے گا، جو کہ کما حق اس کا بدل نہیں ہوگا۔ اور یہی معاملہ ہماری دنیا کی عدالتوں کا ہے، جہاں بندہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے جان چھوڑا ہی لیتا ہے، لیکن جو قیامت کے دن لگنے والی عدالت ہے، اس دن کسی کے لیے چھٹکارا ممکن نہیں ہوگا جب تک وہ اپنا مکمل حساب کتاب نہیں دے سکے گا۔ تو پتہ چلا کہ دنیا میں ہر بندے کو اس کے عمل کا اچھا عمل ہو یا برا اجر کما حق کو ملنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہی بات اس بات کی طرف ہمارا ذہن منتقل کرتی ہے کہ ایک جہان ایسا ہونا چاہیے، ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن ہر بندے کو اس کے عمل کا کما حق کو اجر ملے، تو وہ دن اللہ رب العزت نے قائم کر رکھا ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے ان کافروں کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس دن کے منکر تھے اور
اہل ایمان کی ذہن سازی کرتے ہوئے اور ان کے عقیدے کو پختہ کرتے ہوئے فرمایا زعم الذین کفروا، گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الن یبعثوا، کہ انہیں ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد قیامت کے میدان میں لانے کے لیے اور حساب و کتاب کے لیے۔ کل اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بلا کیوں نہیں، وربی اور میرے رب کی قسم، لتبعثن تمہیں ضرور زندہ کیا جائے گا، ثم لتنبؤن پھر تمہیں آگاہ کیا جائے گا، بما عملتم جو تم کیا کرتے تھے، یعنی دنیا کی زندگی میں جو تم کرتے رہے یہ تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اب یہاں قسمیں اٹھا کے اور پورے زوردار انداز میں اس عقیدہ آخرت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس انداز میں اس کا بیان کیا جانا ایک تو ان کافروں کو متنبع کرنے کے لیے ہے جو اس کے منکر تھے، اور دوسرا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ بڑی پختہ دلیل ہے، کیونکہ اگر آقا علیہ السلام کی دعوت محض عقلی ہوتی اور فلسفیانہ بنیادوں پہ ہوتی تو آپ کبھی بھی اس بات پہ قسم نہیں اٹھا سکتے تھے، چونکہ آپ کی جو دعوت تھی یہ وحی کی بنیاد پہ تھی، یقینی اور قطعی دعوت تھی جس کے جھوٹا ہونے میں کوئی گنجائش ہی موجود نہیں تھی، اس لیے آپ سے فرمایا گیا کہ قسم اٹھا کے بتاؤ کہ آخرت آنے والی ہے۔ اور پھر ذہنوں میں ایک سوال آ سکتا تھا کہ اللہ رب العزت قیامت تک آنے والے لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو پھر وہاں کیسے یہ ممکن ہوگا کہ ہر بندے سے علیحدہ علیحدہ اس کے سوال و جواب کیے جائیں؟ تو اس جو ذہنوں میں آنے والے خیال کی تردید کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، کہ یہ کام کرنا اللہ کے لیے بالکل آسان ہے، سوال و جواب خدا نے کرنا ہے، حساب خدا نے لینا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میں نے حساب کیسے لینا ہے۔ عقیدہ آخرت ہی ایسا عقیدہ ہے جو ہمارے اعمال کو سنوارنے میں ہمارا مددگار ہوتا ہے۔ جب بھی بندہ کوئی عمل کرنے لگے تو وہ دیکھے کہ اللہ رب العزت نے کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھنا ہے تو میں نے اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دینا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عقیدے کو پختہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔